صاحب کا انہوں نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے. ان کا سوال تو مختصر طور پر انہوں نے یہی پوچھا کہ تصوف کیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو ہے نسبتاً تفصیلی جو جواب ہے، ایک تو اس کا تعارف اور پھر اس سے آگے کچھ جو ہے وہ بھی بیان فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھائی نے ہمارے سوال پوچھا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں چند ممکنہ سوالات تھے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سوال پوچھا. صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے امور نظر آتے ہیں جو مسٹیسزم یا تصوف کا رنگ رکھتے ہیں. مثلا ہندوؤں کو اگر دیکھا جائے تو وہ جوگی بنے ہوئے ہیں، جنگلوں میں پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، لباس بھی مختصر ہے، صفائی کا نام و نشان نہیں ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، اور روحانیت کے نام پر اور دلی تسکین کے نام پر وہ یہ سارے مجاہدات کر رہے ہیں. یہی حال جو ہے وہ بدھ مت کے ماننے والوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر عیسائیوں میں بھی ہیں جو تجرد کی زندگی اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ننز ہیں ان کی. اور اسی طرح بدھ مت والوں میں بھی، اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ مت والوں کا اور سناتن دھرم کا ذکر کیا ہے جو ہندوازم کی ایک شاخ ہے، یہ ان کا ایک فرقہ ہے کہ یہ لوگ تجرد کی زندگی اختیار کرتے ہیں، یعنی شادی نہیں کرتے. تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لینے سے ہمیں شاید روحانیت حاصل ہوگی، ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا. پھر مسلمانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ مسلمانوں میں بعض ایسی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، مثلا مزاروں پر دھمالے ڈالنا اور اللہ کہتے ہوئے اپنے سروں کو جھٹکنا، یا بعض ترکی کے لوگوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے چوگے پہنے ہوئے ہیں اور ترکی ٹوپی پہن کے ہاتھ اوپر اٹھا کر وہ رقص کر رہے ہیں، گول گول گھوم رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ پھر تصوف ہے کیا چیز؟ اگر تو اکیلے رہ کر ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی مگن رہنا ہے تو پھر مانا کیا؟ یہ تو دیگر مذاہب والے بھی کر رہے ہیں. تو دراصل تصوف کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو لفظوں سے نکلا ہوا ہے. ایک تو صوف سے کہتے ہیں، یہ لفظ مشتق ہے، اور صوف کا مطلب یہ ہے کہ اون. اور رواج یہ تھا پرانے زمانے میں کہ اون کا کپڑا جو بنتا تھا وہ ذرا کرخت ہوتا تھا، پہنتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف رہتی تھی، تنگی رہتی تھی. دراصل اس کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جب اطمینان میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہم خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں. تو ہر وقت کرخت قسم کے کپڑے پہننے سے انہیں یہ ریمائنڈر رہتا تھا، انہیں یہ یاد رہتی تھی کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو محو رکھنا ہے. دوسری بات جو اس ضمن میں کہی جاتی ہے کہ تصوف کا لفظ دراصل صفوتن سے مشتق ہے، اور جس کا مطلب ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی اور تزکیہ نفس کرنا. اب اگر اس لفظ کو ہی دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو جوگیوں کا حال ہے، خواہ ہندو ہوں خواہ دیگر مذاہب کے ہوں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، تو قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفائی پر اس قدر زور دیا ہے، صلی اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ الطہور شطر الایمان. تو جس مذہب میں صفائی نہیں ہے وہاں پہ ایمان ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کچھ اور معاملات ہیں جو تصوف کی طرف جن کو منسوب کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ تمام طریق سکھائے جس سے ہم خدا تعالیٰ کی طرف قدم مار سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کی محبت اور خدا تعالیٰ کی ذات میں محو ہو سکتے ہیں. چنانچہ جو احادیث میں ایک ذکر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام ارکان بتائے ہیں، تمام تفصیلات بتائی ہیں. اس کے بعد ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ومل احسان، کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، خدا تعالیٰ کی یاد میں اس قدر محو ہو کہ تم خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جائے. اگر یہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہے تو پھر کم سے کم اتنا تصور رکھو کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس طرح سے تم بدیوں سے اور برائیوں سے بچ سکو گے. تو جو صوفیاں ہیں، جو تصوف جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ صوفی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس بات کو، یہ جو احسان کی اصل میں تعریف کی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کو دیکھو، تو انہوں نے اس بات کو اپناتے ہوئے خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدات کرنا شروع کی ہیں. اور قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے ان تعلیمات سے، اس طرف ایمان کرنے پر. مثلا قرآن کریم کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ ترغیب دلائی ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے میری راہ میں مجاہدات کرو، مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرو، میری یاد میں محو رہو. اور قرآن کریم میں پھر کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں
وہ خدا تعالیٰ سے زیادہ محبوب کسی اور چیز کو رکھتے ہی نہیں ہیں. اور ایک جگہ ایما کیا گیا, ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, کہ اپنے والدین کے ذکر سے, اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے بھی خدا تعالیٰ کو فوقیت دو, اس سے زیادہ اس کا ذکر کرو. تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں پر عمل کیا, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی تربیت اسی رنگ میں کی کہ وہ خدا تعالیٰ کو باقی تمام چیزوں پر فوقیت دیتے. چنانچہ اس بارے میں 2 احادیث میرے ذہن میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی ہے اور سکھائی ہے. مثلا ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک صحابی کے گھر رہے ہیں, وہاں پہ دیکھا ہے, اب حضرت ابو درداء کا ذکر ہے کہ ان کی اہلیہ خستہ حال میں ہیں, تو آپ نے اس کی وجہ پوچھی ہے تو کہا کہ جو تمہارے بھائی ابو درداء ہیں ان کو کچھ رغبت نہیں ہے اس قدر دنیا کی. اور جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا ہے کہ کھانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم روزے رکھتے ہو تو اپنا روزہ کھول لو. تو انہوں نے ان کو زبردستی روزہ کھلوایا. اور پھر اس کے بعد جب رات کو سوئے ہیں تو وہ رات کو جلدی اٹھ گئے ہیں, تہجد پڑھنے کے لیے بہت جلدی اٹھ گئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ سو جاؤ. پھر اٹھے تو پھر فرمایا سو جاؤ. اور جب تہجد کا وقت آیا تو پھر ان کو کہا کہ کھڑے اور تہجد پڑھیں, پھر دونوں تہجد پڑھی. حضرت ابو درداء کو اس بات پہ تھوڑا سا قلق تھا یا تھوڑا سا ان کو تحفظات تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, کہ جو سلمان نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے, تیرے نفس کے بھی تجھ پہ حقوق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں, تیرے اہلیہ کے بھی تجھ پہ حقوق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعتدال کی راہ رکھنی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک معاملہ پیش ہوا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی, تو آنسا نے فرمایا کہ یہ تو میری سنت نہیں ہے, خدا تعالیٰ سے جتنا میں ڈرتا ہوں کوئی نہیں ڈرتا. میں نے شادی بھی کی ہے اور میں دنیاوی کام بھی کرتا ہوں. کسی نے اگر کہا کہ میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں, تو آنسا نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں. کسی نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں, تو آنسا نے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں. تو حضور نے یہی فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا, اور جو اوسط ہے یہی اصل میں تصوف ہے. اور جن لوگوں نے بھی خدا تعالیٰ کی یاد کو, جس طرح کہا جاتا ہے فارسی زبان میں کہ دل بایار یا دست باکار و دل بایار, کہ ہاتھ تو اگر کسی کام میں مشغول ہے تو ہے, لیکن دل خدا تعالیٰ کی یاد میں, اور یہی تصوف ہے. اور جو ہمارے اولیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مختلف طریق چلے ہیں, صوفیاء نے جو مختلف طریق اپنائے ہیں, جن میں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب, شیخ بہاؤالدین نقشبندی صاحب, حضرت شیخ شہاب الدین سروردی وغیرہم رحمہم اللہ, تو یہ سارے جتنے بھی ہیں انہوں نے اصل میں تصوف کی حقیقی راہ کو اپنایا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تجرد اختیار کر لی, انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں. پھر یہ نہیں کہ یہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں, بلکہ انہوں نے لوگوں کی تربیتیں بھی کی ہیں, تصانیف بھی لکھی ہیں. تو کونوا مع الصادقین کے تحت لوگوں کی تربیت بھی کی ہے, لوگوں کو خدا تعالیٰ کی راہ بھی دکھائی ہے. حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں عالم روحانی کے سب سے بڑے سمندر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, مگر ان سے آگے دنیا میں کئی قسم کی روحانی نہریں جاری ہوئیں. چنانچہ دیکھ لو, ایک تصوف کی نہر چلی. تصوف میں جنید, شبلی, حضرت معین الدین صاحب چشتی, بہاؤالدین صاحب نقشبندی, شہاب الدین صاحب سہروردی وغیرہ جیسے عظیم الشان لوگ گزرے. اور پھر یہ ساری نہریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں آ کر مدغم ہو گئیں, اور پھر نئی نہر دنیا میں چل پڑی, اور آپ کے ذریعے سے پرانی نہریں جو ہیں وہ دنیا میں جاری ہوئیں. تو اصل میں تو خدا تعالیٰ کی یاد میں دنیاوی کاموں کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے محو رہنا ہی دراصل صوفیہ کی شان ہے, اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے اور یہی سمجھایا ہے. اور اگر کسی نے حقیقی تصوف اگر آج دیکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت احمدیہ کے جو صحابہ ہیں, حضرت مسلم کی زندگی ہے, خلفاء کی زندگی ہے, حضرت مسلم کے صحابہ ہیں, ان کی سوانح حیات پڑھے. حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مرکات الیقین فی حیات نور الدین, اور حیات قدسی ہے حضرت مولانا غلام رسول راجہ کی صاحب کی. تو ان کو پڑھ کے پتہ چلے گا کہ صوفی ہوتے کیا ہیں. تو مزاروں پر دھمالے ڈالنا اور گوشہ نشینی اختیار کر لینا اور دنیا سے بھاگ جانا, دنیاوی امور میں اپنے آپ کو شامل نہ کرنا, تو حضرت مسلم نے فرمایا یہ تو ایک قسم کی نامردی ہے. بلکہ تمام مصائب کو جھیلتے ہوئے, اصل میں تو جنگیں بھی کی ہیں, اور تب بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں آپ کا دل جو ہے وہ ہر وقت محو رہا ہے. تو یہ دراصل تصوف ہے, نہ کہ وہ جو ہمارے سامنے دیگر مذاہب یا آج کل کے بعض مسلمان فرقے دکھا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.